الرحیم۔ موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موزے چمڑے کے ہونے چاہیے۔ دوسری بات، ان کا سائز اتنا ہو کہ وہ پورے پاؤں کو چھپا لیں، ٹخنوں تک پورے پاؤں کے اوپر آ جائیں اور پاؤں اس میں چھپ جائیں۔ بعض چمڑے کے موزے ایسے ہوتے ہیں جن میں آدھا پاؤں چھپ جاتا ہے اور پاؤں کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، آج ظہر میں ایک شخص نے وضو کیا اور اس نے موزے پہن لیے، 4 بجے اس کا وضو نہیں رہا، تو وہ دوبارہ عصر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو بنائے اور ہاتھ گیلا کر کے جیسے سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں کے اوپر والے حصے کا انگلیوں کی طرف سے اپنے ہاتھ کو رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے گا، ایک طرف یوں مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرے پاؤں کا مسح بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو آج عصر سے لے کر کل عصر تک یہ اس کا جو موزوں کا حکم ہے یہ باقی رہے گا، یعنی اس 24 گھنٹے میں وہ جتنی دفعہ بھی وضو بناتا ہے پاؤں پہ مسح کر لے گا، اس کا وضو ہو جائے گا۔ کل عصر میں 4 بجے کا ٹائم جب آئے گا، اب اسے موزے اتار کر دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے۔ 24 گھنٹے اس کا دورانیہ ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے جو مقیم ہے، اگر کوئی سفر میں گیا ہے، شرعی سفر ہے، تو اس کے لیے یہ 3 دن تک اجازت ہے۔ ایک دفعہ وضو بنا کر موزے پہن لیے، 3 دن تک وہ موزے پہنے رکھے اور مسح کرتا رہے، 3 دن گزر جائیں، موزے اتارے اور پاؤں دھو کے نئے سرے سے وضو بنائے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ٹھنڈے علاقوں میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، یا بعض دفعہ بیماری یا عذر کی وجہ سے، عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ ایک سہولت ہمارے دین نے ہمارے لیے رکھی ہے، تو اگر کوئی اس طریقے سے مسح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ